تیار ہو جاؤ۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈگلس ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج میں آپ سے خدا تعالیٰ کے ہتھیاروں کے آخری حصے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دراصل زرہ کا ہی حصہ ہے، وہ ہے روح کی تلوار۔ اس زمانے میں سپاہی کے لیے اس کی تلوار بے حد اہم ہوتی تھی۔ آپ کی باقی زرہ دراصل آپ کو مرنے سے، ہلاک ہونے سے بچاتی تھی، پر آپ کی تلوار کے ساتھ ہی آپ لڑتے تھے۔ کتاب مقدس حکم دیتی ہے کہ روح کی تلوار اٹھاؤ، اور روح کی تلوار خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور خدا تعالیٰ کا کلام آپ کی کتاب مقدس ہے۔ کتاب مقدس ہی خدا تعالیٰ کا کلام ہے دوستو، اور کتاب مقدس فرماتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، وہ دو دھاری تلوار ہے۔ پر یاد رکھے، خدا تعالیٰ کا کلام حقیقت میں کوئی تلوار نہیں، اور نہ ہی یہ گتے کی تلوار خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کے ہتھیاروں کی وضاحت کی ایک مثال ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کتاب مقدس کو لوگوں پر حملے کے لیے استعمال نہیں کریں، نہ واقعی ان کے سر پر کتاب مقدس مار کر، نہ ہی علامتی طور پر کتاب مقدس کو لوگوں کے خلاف ہتھیار بنا کر، کیونکہ یہ تو واقعی بے حد برا ہوگا۔ کیونکہ ہماری جنگ انسانوں کے خلاف نہیں ہے، ہماری جنگ بدی کی روحانی قوتوں کے خلاف ہے دوستو۔ ہماری جنگ جھوٹ کے باپ شیطان کے خلاف ہے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا کلام سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، پر ہم اپنی کتاب مقدس کو لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہم اسے اس جھوٹ کے مقابلے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو شیطان نے انہیں بتائے، اور ان جھوٹوں کا بھی جو شیطان نے ہمیں بتائے ہیں۔ جھوٹ کے باپ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ سچائی کا طریقہ ہے، اور سچائی کتاب مقدس میں پائی جاتی ہے۔ اور جیسے سپاہی کے لیے تلوار چلانے کی مشق بے حد ضروری تھی، ویسے ہمارے لیے بطور مسیحی کتاب مقدس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ہمیں کتاب مقدس پڑھنی چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کی آیات یاد کرنی چاہیے، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو اچھی طرح سے جان سکیں اور اسے استعمال کر سکیں۔ اگر میرے پاس دنیا کی بہترین تلوار بھی ہو اور وہ صرف میری الماری میں رکھی ہے، تو جب تک مجھے اسے استعمال کرنا نہ آئے وہ بیکار ہے، بلکہ وہ میرے لیے ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہی بات کتاب مقدس پر لاگو ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں 10 کتابیں مقدس ہیں، پر آپ ان میں سے کوئی نہیں پڑھتے، تو ان سے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ شیطان کو جھوٹ بولنا پسند ہے، گویا یہ اس کی مادری زبان ہے، لیکن اس کے بعض بہترین جھوٹوں میں سچائی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کتاب مقدس کے بعض حصوں کو بھی ہماری گمراہی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جی ہاں، کیا آپ یہ جانتے تھے؟ کتاب مقدس میں ایک ایسا موقع ہے جب شیطان نے جناب مسیح کو آزمانے کی کوشش کی، اور اس نے ایسا کرنے کے لیے کتاب مقدس ہی کا سہارا لیا۔ اس نے کتاب مقدس کی آیات کو استعمال کر کے جناب مسیح کو گناہ میں گرانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ جناب مسیح کتاب مقدس کو پہچانتے تھے، اس لیے اس کے جھوٹ کو جان گئے۔ شیطان جناب مسیح کو ہیکل کی چوٹی پر لے گیا اور کہا، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے بھیجیں گے تاکہ تمہیں کوئی چوٹ نہ پہنچے، لہٰذا ہیکل سے نیچے کود جاؤ اور ثابت کرو کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ہو۔ اور اس کے جواب میں جناب مسیح نے فرمایا، کتاب مقدس یہ بھی فرماتی ہے کہ تم اپنے خدا تعالیٰ کو نہ آزماؤ۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے۔ ہمیں خود کتاب مقدس پڑھنی چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کتاب مقدس کے بارے میں تھوڑا علم رکھتے ہیں تو یہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ بالکل نہ جاننا، یعنی کہ کم علمی لا علمی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج میرا چیلنج ہے کہ آپ اپنی روح کی تلوار کو استعمال کرنے کی مشق کریں، یعنی اپنی کتاب مقدس کا مطالعہ کریں۔ اور اگر آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی ایسے شخص سے کہیں جو کہ پڑھ سکتا ہو کہ وہ آپ کو کتاب مقدس پڑھ کر سنائے۔ میں اس بات پر جتنا زور دوں کم ہے کہ یہ کتنا اہم ہے، کیونکہ اگر ہمیں جھوٹ کے باپ شیطان کے خلاف اس روحانی جنگ میں مؤثر ثابت ہونا ہے تو ہمیں خدا تعالیٰ کی سچائی کو اچھے سے جاننا ہوگا، اور وہ کتاب مقدس میں پائی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے تمام ہتھیار پہن لو، جن میں روح کی تلوار بھی شامل ہے، تاکہ تم بدی کی روحانی قوتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکو۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔